السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس میں نہا دھو کے تیار ہو گیا۔ آج اتوار کا دن 30 جولائی، چھٹی ختم، عصر کا وقت ہے اس وقت، چھٹی ختم۔ صبح سے پھر دوبارہ نوکریوں پہ جانے والے نوکریوں پہ جاؤ۔ بہت مزے کر لیے 3 دن، بہت عیاشی کر لی ہے۔ چلو تیاری کرو صبح کی۔ فروٹ چاٹ بنائیے، اور یہ اس میں آدھا کام میں نے کیا ہے اور آدھا کام پھر ہمارے گھر والوں نے کیا ہے۔ میں پھر نہانے کے لیے جا رہا تھا تو اس لیے فروٹ چاٹ تیار ہو گئی، بالکل ریڈی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہے، دکھاؤں گا میں آپ کو کہ آج اس کے علاوہ اور کیا تیار ہو رہا ہے۔ بگ ایپل بچے لے کر آئے، پی رہے ہیں اس وقت۔ بگ ایپل اس جوس کا نام ہے۔ میں آپ کی ان بچوں سے ملاقات کراتا ہوں جن بچوں کے بارے میں نے ایک دفعہ اسٹیٹس ڈالا تھا کہ انہوں نے میٹرک کے اندر اچھی پوزیشن حاصل کری ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہم تو اپنے زمانے میں 60 ہی لے کر آتے تھے، اس سے زیادہ تو کبھی لائے نہیں ہیں۔ تو ان بچوں نے ماشاءاللہ اچھی پوزیشن حاصل کری ہے، تو میں آپ کو ان بچوں سے ملاقات کراتا ہوں۔ اس میں ایک کا نام مسٹر حذیفہ اور ایک کا نام مسٹر عبداللہ۔ یہ اب آپ کے سامنے یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو بھی لیتا ہوں کہ ان کو کیسا فیل ہوا، تو چلیں اب ان سے پوچھتے ہیں۔ تو مسٹر حذیفہ، پہلے آپ یہ بتائیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حذیفہ کون ہے اور عبداللہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو مسٹر حذیفہ اب آپ یہ بتائیے کہ 9th میں آپ کی کیا پرسنٹیج تھی؟ 9th میں میری 76 تھی۔ 76 تھی، اور میٹرک کے اندر اب کیا آئی ہے؟ میٹرک میں 81 آئی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کیا ایسا کہ ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ 9 کی جس کی ہوتی ہے تو میٹرک میں بہت کم بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو آپ نے کتنی نقل ماری میں نے یا؟ محنت کی، میں نے اچھا، دن رات پڑھائی کی، تھوڑا سا زور سے بولیں۔ محنت کی، اور میں نے نا ایک گول بنا لیا کہ میں 80 ابو لاؤں گا۔ اچھا، تو وہ اس کے اندر پھر آپ کامیاب ہو گئے ہیں؟ ہاں، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ سے دعائیں مانگی۔ اچھا، اور آپ کی والدہ نے کوئی وظیفے بھی کیے یا نہیں کیے؟ والدہ نے بھی کیے، خود بھی کیے۔ خود بھی وظیفے کیے؟ اس کا مطلب وظیفے کرو تو آ جاتی ہے پرسنٹیج، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا نہیں محنت بھی کی جائے اور وظیفے دونوں چیزیں چلتی ہیں؟ سر عبداللہ، آپ کی 9 کے اندر کتنی تھی؟ میری 81 83 تھی، اور اب آپ کی میٹرک میں کتنی ہے؟ 85، یعنی 2% آپ نے بھی بڑھائی ہے۔ تو آپ کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ آپ کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے اور پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ وہ بس میں تو اپنے طرف سے تو پورا کرتا تھا، وہ ماں باپ کو نہیں لگتا تھا کہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، یعنی دوسرے ایسا محسوس کرتے تھے کہ یہ پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ اللہ نے دماغ ایسا دیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے جو پڑھ لیا کرتے تھے وہ دماغ کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی سے نوازے، تو پھر انشاءاللہ ملیں گے جب آپ انٹر کے اندر اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے۔ بہرحال انسان محنت کرتا رہے تو ضرور کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کی ان 2 بچوں سے ملاقات کرائی، امید ہے کہ اور بھی مزید بچے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر ضرور اپنے آپ کے اندر ایک محسوس کریں گے کہ ہاں، ہم نے بھی محنت بھی کرنی ہے اور اپنی ماؤں کی دعائیں بھی حاصل کرنی ہے اور ان کو وظیفوں پہ بھی لگانا ہے، تاکہ ساری چیزیں مل کر اور اچھی پوزیشن حاصل کریں۔ چلیں، پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر۔ کھانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، چٹنیاں وغیرہ بن چکی ہیں اور یہ بچ چکا ہے، اب اس کے اوپر دسترخوان بچھایا جائے گا۔ دسترخوان پہ سامان لگنا شروع ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سامان لگ رہا ہے، آہستہ آہستہ دسترخوان پہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کھانے کے اندر آش بنا ہے، آش بننے کی تیاری ہو رہی ہے، سامان کو ملایا جا رہا ہے، مکس
آش کی تیاری چل رہی ہے، کوٹی ہوئی مرچیں ڈالی جا رہی ہیں، اس سے پہلے سبزی اس میں ڈال دی گئی تھی، تو اب یہ کوٹی ہوئی مرچیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سرکہ ڈالا جا رہا ہے۔ سرکہ جب تک نہ ہو تو آش کے اندر ٹیسٹ ہی نہیں آتا بالکل، لہٰذا سرکہ بھی ڈالا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر لال مرچ ڈالی جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ لہسن بھی ہوتا ہے، بہت مزیدار بنتا ہے جب یہ ساری چٹنیاں ڈال دی گئی ہیں اور اب مکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کھانے کی ترتیب شروع ہوگی۔ اچھا بھائی، اب کیا ہوا مسئلہ کہ کل ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ کل ایک جگہ کیا بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، تو ایسی بات چیت چل رہی تھی، تو تنخواہوں کے اوپر اور پیسوں میں برکت کے اوپر۔ تو میں نے کہا یار، میں نے ایک ساتھی کو اپنے ایک دفعہ ایک وظیفہ بتایا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار اس وظیفے کا بہت فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ اب مجھے جو ہے وہ ہاتھ میں پیسوں کی تنگی کبھی نہیں ہوئی، اگر میں وظیفہ یعنی میں ہر دفعہ پابندی سے وہ کیا رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، کیونکہ میں نے جو بھی آپ کو جب بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، اس سے پہلے بھی اپنے بلاگ کے اندر، ویڈیوز کے اندر وظیفے ایک دو بتائے ہیں، تو وہ وہی وظیفے بتائے ہوتے ہیں کہ جو میرے آزمودہ ہوتے ہیں اور میرے مجرب وظیفے ہوتے ہیں۔ میں ایسے ہی کسی کے دیکھ کے وظیفے نہیں بتا دیتا کہ کہیں سے میں نے دیکھ لیا اور جو ہے وہ فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میرے اپنے وظیفے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ وظیفے ہوتے ہیں کہ جو میرے خود آزمودہ ہوتے ہیں، تو میں وہی وظیفے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایسا چل والا وظیفہ نہیں بتاتا۔ تو اب میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی یہ وظیفہ بتا دوں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بیچارے لوگ اس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور کم تنخواہ کی وجہ سے اور مختلف حالات کے شکار ہیں۔ ہر وقت گھروں کے اندر پیسوں کے اوپر ہی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں زیادہ پیسے لاؤ، تنخواہ بڑھاؤ، پیسے زیادہ کما کے لاؤ، اور پیسوں کے اندر ویسی اوڑن چھو ہو گئی ہے کہ بالکل یعنی 5,000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ بھی آدمی بازار جائے تو ہاتھ میں جو ہے وہ 500-600 ہی بچا کے لاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بچا کے لاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک میں اب آپ کو ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی تنخواہ کے اندر بھی جو ملتی ہے، دفتر سے ملے، کہیں سے بھی ملے، جو بھی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں مہینے پہ آتی ہے، اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ اس کے اندر بھی برکت دے گا۔ اور جو آدمی کہیں کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو مہینے کے پیسے جو اپنے مہینے کے لیے نکالتا ہے، ماہانہ خرچ کرنے کے لیے، اس کے اندر اگر بھی یہ عمل کر لے تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، بس کرنے والا ہونا چاہیے آدمی کو۔ اس میں کیا ہے کہ آدمی فجر کی نماز تو پڑھتا ہی ہے، تو فجر کی جب نماز کے لیے اٹھے اور جو 2 سنتیں جو فجر کی ہیں وہ سنت جب پڑھ لے، تو اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بس یہ ایک تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ 100 دفعہ فجر کی سنتوں کے بعد پہلے ایک یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور اس کے بعد پھر اپنی فرض نماز پڑھ لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ کرے کہ 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 صورتیں پڑھنی ہے۔ 6 بسم اللہ کیسے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پہلی صورت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری صورت۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ پوری صورت۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری صورت۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ پوری صورت۔ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ پوری صورت۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورہ والناس کے بعد ایک دفعہ پھر بسم اللہ پڑھ لے تو 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 صورتیں ہو جائیں گی۔ جب بھی آپ کے ہاتھ میں تنخواہ آئے، جب بھی آپ کے ہاتھ میں ماہانہ پیسے آئے، یہ صورتیں پڑھ کے ان کے اوپر ایسے دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے پیسوں میں خوب برکت ہوگی۔
تو یہ آج کا ہمارا آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، بہترین ایک انعام دے رہا ہوں، ایک بہترین طریقہ دے رہا ہوں. اسی کے ساتھ اپنا بلاگ ختم کرتا ہوں. آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں. انشاءاللہ اللہ خوب برکت دے گا پیسوں کے اندر. دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. السلام علیکم.